السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں اسلام آباد کی تالہ بندی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی سیاسی بصیرت کا کڑا امتحان. سپریم کورٹ نے ذہنی مریض امداد علی کی پھانسی روکنے کی درخواست مسترد کر دی. انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے حکومت سے پھانسی مؤخر کرنے کی استدعا. اور پاکستان سپر لیگ کے فائنل کا انعقاد لاہور میں ہوگا. کیا اس اقدام سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں مدد ملے گی؟ جناب پھر سے آپ نے وہی دھرنا کھیلنا ہے کہ میرا خیال ہے آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. صورتحال بن رہی ہے آنے والے دنوں میں، جو اسلام آباد کی صورتحال بننے جا رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے اپنے پروگرام کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل ڈسکشن کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن کیا ہم ریلیونٹ رکھ سکیں گے اگر چوتھی پانچویں بار وہی ڈسکشن کریں؟ نہیں، وہ ڈسکشن دیکھیں نا، اب تو پہلے ہم پی ٹی آئی کی پالیٹکس ڈسکس کرتے رہے جی. اب ہم شاید ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ دھرنا ہوگا یہ کن پاسبلٹیز کی طرف، کن ڈائریکشنز کی طرف پاکستان کی پالیٹکس. ویسے عمران خان صاحب بھی میرے خیال سے تمغے کے ہی قابل ہیں کہ وہ جو انہوں نے پچھلا دھرنا کیا تھا 125 دن لمبا، اور وہی موضوع بار بار ہر دن اس میں نئی چیزیں ڈالنا، ہم بھی اسی مشکلات سے گزر رہے ہیں. یہ صاحب نے سبجیکٹ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. موبلائز کر رہے ہیں شہروں کو جا کے، شہر جا کے اپنے ایکٹیوسٹ کو موبلائز کر رہے ہیں، پبلک اوپینین کو موبلائز کر رہے ہیں. اچھا، اس میں اب حکومت سے یہ آئی ہے شکایت تو نہیں، بڑی خاص قسم کی تنقید کہ کچھ کلا دم تنظیموں سے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور اس جلسے میں لایا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو پھر کرنا ہے اسلام آباد میں، اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح کا نظریہ ہے، جس میں آگے سے پھر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ حکومت وقت صرف اور صرف ہمارے دھرنے کو ایک غلط قسم کا نام دینا چاہ رہی ہے. اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کی بڑی ان ڈیپتھ رپورٹنگ بھی رہی ہے، انہی علاقوں میں بھی رہی ہے. میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور جو پی ٹی آئی کا ایکٹیوسٹ ہے، ان کے اس طرح کے سوشل ریلیشنز بھی نہیں ہیں ملیٹنٹس اور ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ اور ریلیجس پارٹیز کے ساتھ، کہ وہ اپنے ساتھ ان کو لے آئیں، کیونکہ وہ مس میچ سا ہو جاتا ہے. ایک کراؤڈ میں دونوں طرح کے لوگوں کا اکٹھا ہونا جو ہے میرا خیال خاصا مس میچ ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس بات کو تو آپ بالکل رول آؤٹ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے رول آؤٹ کر ہی نہیں سکتے نا، کہ جہاں 50 60 200 300 بندہ اکٹھا ہو جائے، 1000 1500 بندہ اکٹھا ہو جائے، وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ آپ اس کو کسی طرح رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے پچھلے شو میں کہا کہ عمران خان صاحب شدید فرسٹریشن کے شکار ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں سارے شو بھی دیکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ ہمیں اس شدید فرسٹریشن کی منزل پہ آپ نے ہمیں کھڑا کیا، ادارے آپ کے کام نہیں کر رہے، پارلیمنٹ میں ہمیں جواب نہیں ملا، اب ہم عدالت عظمیٰ کا بھی کھٹکھرا رہے ہیں اس کا دروازہ، اور اب ہم جا کے دھرنا کو بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ جو آپ صرف دو باتیں اس پہ کروں گا. ایک یہ کہ اسلام آباد کی جو پالیٹکس ہے نا، پاور پالیٹکس، اس میں مطلب جو پاور پلیئرز ہیں اس میں حصے دار عمران خان تو ابھی تک جب سے پالیٹکس میں آئے اسلام آباد کی پالیٹکس میں کی پاور پالیٹکس میں حصے دار وہ کبھی بھی نہیں بن سکتے. ان کے ایم این اے یہاں سے جیت رہے ہیں اور سارا وہ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ڈیپیوٹی سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہیں ہمارے. جی ویلکم عمران اسماعیل صاحب. جناب یہ بتائیے گا کہ دھرنے کا اینڈ گول کیا ہے؟ اگر کامیاب بھی ہو جائے اپنے مقاصد میں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ چھپ رہے ہیں چیزوں کے پیچھے، وہ تلاشی نہیں دینا چاہتے، وہ انویسٹیگیشن نہیں کروانا چاہتے اپنے اوپر، ٹی آرز کو نہیں مانتے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ ان کے سارے وزراء جو ہیں، ان کے جو رفقا ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ ہر روز ایک نیا شوشہ کھول دیتے ہیں، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ پاناما لیکس کے اندر جو ان کی چوری پکڑی گئی ہے اس کا جواب نہیں دیتے. اس کا جواب وہ جب تک نہیں دیں گے جب تک ہم یہ پورا پریشر ان کے اوپر رکھیں گے. ہمارا یہ یقین محکم ہے کہ جب پاکستان کو ایک موقع ملا ہے کرپشن کے خاتمے کا،
یہ ہم یہ پیسہ ہماری جیب میں تو نہیں آنا واپس, یہ تو پاکستان کا پیسہ ہے. اب وزیر اعظم کبھی جا کے وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں ان کی وہ حالات دیکھ کے اسپتالوں کے, تو یہ 8 سال میں نہیں حالات نظر آئے اسپتالوں کے, اب اچانک نظر آنا شروع ہو گئے. یہ سارے میں تو سمجھتا ہوں عمران اسماعیل صاحب, عمران اسماعیل صاحب اگر میرا ایک سوال اگر آپ لے لیں کائنڈلی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں کہ آپ لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں, اسلام آباد آتے ہیں, بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور آپ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج یہ بات کہی ہے کہ شاید مذاکرات کی طرف ہم جائیں گے اس کے بعد, لیکن آپ اگر بتا سکیں کہ آپ کی پارٹی کا پلان کیا ہے, لاک ڈاؤن کر لیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے آج ہی ہماری بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کال ہوئی ہے اسلام آباد میں بنی گالا پہ, اور میں اس میٹنگ کا حصہ تھا, اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے آج کہ جی ہمارا کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو رہا ہے, نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے مذاکرات کرنے کا. ہم اپنے پروگرام پہ اپنے ایجنڈے پہ چلیں گے. چلے میری اس کو چھوڑ دیں, میرے سوال کی طرف آ جائیں. میرے سوال کی طرف, آپ کا یہی سوال تھا نا جی؟ میرا سوال یہ تھا نا کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کے بعد گورنمنٹ پہ پریشر ماؤنٹ ہوگا. 2 ہی چیزیں ہوں گی, یا نواز شریف استعفیٰ دیں, اپنے اوپر انویسٹیگیشن کرائیں, یا وہ تلاشی دیں. اگر وہ دونوں چیزیں نہیں مانتے تو ہم اپنا پریشر قائم رکھیں گے. اب مجھ سے یہ آپ اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کتنے دن ہم بیٹھیں گے اور کتنے دن لاک ڈاؤن رکھیں گے, تو یہ بتانے سے میں فی الحال قاصر ہوں. مجھے یہ تو اسی وقت سچویشن دیکھ کے پتہ لگے گا کہ کیسے آپ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن ہاں یہ بات یقیناً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو, کہ ہمارا کسی قسم کی وائلنس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. نہ ہم نے پہلے کبھی کی, نہ ہمارے پاس وائلنس کرنے والے لوگ ہیں, نہ ہمیں ہتھیار چلانے آتے ہیں, نہ ہم غنڈہ گردی کرنا جانتے ہیں. ہم بڑے پرامن طریقے سے 10 لاکھ آدمی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر لائیں گے. اور یہ لوگ بھی تو پاکستانی ہیں نا جو 10 لاکھ آئیں گے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہے ہیں, جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے ہی تو لوگ ہیں. یہ لوگ پرامن طریقے سے آئیں گے. جب 10 لاکھ آدمی پاکستان, یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے, ہم نے بہت سے مظاہرے کور کیے ہیں اسلام آباد میں. ایز اے جرنلسٹ 25 سال مجھے ہو گئے ہیں اسلام آباد میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہوئے, کہ آپ جب آئیں گے, بڑی تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو اسلام آباد پیرالائز ہو جائے گا, گورنمنٹ پیرالائز ہو جائے گی. اس کے بعد میں جاننا چاہ رہا تھا آپ کا پولیٹیکل ایکیومن آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جب گورنمنٹ پیرالائز ہو جائے گی, اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو جائے گا, اس کے بعد کا سینیریو آپ کس طرح دکھائیں گے لوگوں کو, کیا ہوگا؟ میں تو اس کے بعد کا سینیریو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب منیمم جو ان کے پاس پاسبل چیز رہ جائے گی وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی تلاشی دیں. تلاشی سے ہماری مراد ہے کہ وہ ٹی او آر ایکسیپٹ کریں جو اپوزیشن نے بنائے, اور اس ٹی او آر کے اوپر ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے. اس کے علاوہ تو کوئی اس سے نچلا درجہ ہے نہیں. اس سے اوپر تو پھر ہماری خواہش تو یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور پھر اپنا انویسٹیگیشن کرائیں. لیکن وہ اگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ 2 ڈیمانڈز ہیں نا ہماری. جی عمران اسماعیل صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. وہ ان کا ہمیشہ موقف یہ ہوتا تھا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ لاک ڈاؤن کرتی ہے یا اسٹرائک کال کرتی ہے تو کراچی کے شہری کو بہت آپ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا اسلام آباد میں جب آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو وہی پوزیشن نہیں آ جاتی آگے؟ دیکھیں جناب, ایک تو یہ کہ اس کو ایم کے لاک ڈاؤن سے ملا جاتی ہے, وہ اس طرح کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ سینئر لوگ ہیں میرے سے, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کس طرح لاک ڈاؤن ہوتا تھا. زور زبردستی, ڈنڈے کے زور پہ, گولی کے زور پہ, کسی کو بچوں کو ڈرا دھمکا کے, پرچیاں دے کے, فزیکل یا آرمز کا ڈسپلے کر کے, فائرنگ کر کے, اور کراچی کو خوف اراز پھیلا کے بند کیا جاتا تھا. ہم ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے. ہم تو عوام سے, اپنے ورکروں سے اپیل کریں کہ روڈ پہ آئیں, سڑک پہ آئیں اور بند کر دیں. نہ ہمارے پاس ٹائر ہیں چلانے کے لیے. میں نے آپ کو عرض کیا نا, بالکل نان وائلنٹ قسم کا ہوگا. ایم کے ایم کا وائلنس کے ساتھ ہوتا تھا, یا اگر وہ بغیر وائلنس کے بھی ہوتا تھا تو وہ خوف پہ بیس ہوتا تھا. وہ لندن سے کال کرتے تھے کہ جی کراچی 3 دن کے لیے بند کر دو, تو کراچی بند ہو گیا. اس کے بعد رحمان ملک چلے گئے ان کے پاس, انہوں نے جا کے بات کی, انہوں نے وہاں سے کہہ دینا آدھے گھنٹے میں. دیکھیں سر, پرابلم یہ ہے کہ کراچی بند کر دو کہنا ایک بڑی الگ چیز ہے کہ بند کر دو, اور اس کے بعد جب وہ کہتے تھے آدھے گھنٹے میں کھول دو, تو وہ ایک بڑی, وہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ آدھے گھنٹے میں کھول دو. نہیں, آپ کا مختلف ہوگا, لیکن نہیں, ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو تلاشی دینی پڑے گی یا استعفیٰ دینا پڑے گا. فرض کریں آپ نے لاک ڈاؤن کر لیا, پرائم منسٹر نے نہ استعفیٰ دیا نہ تلاشی دی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی انٹرونشن ہوگی؟ نہیں, انٹرونشن تو ہم نہیں دیکھ رہے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی رہے گا نہیں. ہم تو اپنی ساری جناب
کشتیاں جلا کر یہاں نکلیں گے 2 تاریخ کو, بالکل ساری کشتیاں جلا کے. وی ہیو نو آپشنس ٹو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ جی اچھا سوری ہم سے نہیں ہو سکا, آپ چلا لیں اس کو. یہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم اس کو بند کریں گے, اور جب تک بند کریں گے جب تک آئدر آف the two کو اگری نہیں کر لیتے. یہ عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے نا گروپنگ ان دا ڈارک, نو پلانز, کوئی پلان نہیں ہے. دیکھیں نا یہ پلان ہوتا ہے انہوں نے ابھی بتایا, انہوں نے کہا کشتیاں جلا دی ہیں, لاسٹ ریزورٹ ہے, ہم ادھر بیٹھ گئے, ہم انتظار کریں گے. صاحب ہیں نا جتنے ضدی عمران خان صاحب ہیں اس سے ڈبل ضدی نواز شریف صاحب ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ دونوں کی ضد ٹکرا گئی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی ایک ڈیڈ لاک ہوگا, کانسٹیٹیوشنل اور مشینری بریک ڈاؤن کر جائے گی, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ یہاں پر گورنمنٹ کلیپس نہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انٹرونشن کا, وہ میرے خیال سے آپ پھر سے ادھر ہی جا رہے ہیں, انٹرونشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. جس طرح کی بین الاقوامی صورتحال آپ فیس کر رہے ہیں نا, آپ آرمی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ انٹروین کرے گی. چلیں اس پہ بات کرتے رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے دھرنے کی, اور عمر فاروق صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ واپس ہو جائیں گے وہاں سے ناکام. یار میں نہیں, موقف کا مسئلہ ہوتا ہے نا, موقف ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کا. اچھا چلیں, میرا موقف نہیں ہے, آپ کی رائے ہے, میری اوپینین ہے, میری انالیسس ہے, میرا موقف نہیں. موقف کس کو کہتے ہیں؟ پوزیشن کو کہتے ہیں نا, اور پوزیشن ایک جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے. موقف کے لفظ سے ایسا نہیں, آپ اس سے اختلاف نہ کریں. پولیٹیکل لیڈر اپنی اسٹیٹمنٹ پوزیشن واضح کر رہا ہے, لیکن جو رائے جو بنتی ہے, رائے بھی ایک وجہ سے بنتی ہے نا, اور رائے جب کئی بار جب آپ اسی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ موقف بن جاتا ہے. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, گورنمنٹ کے پاس جو حکومت وقت ہوتی ہے نا, اس کے پاس بہرحال بہت زیادہ آپشن. جناب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ ادارے FBI, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, یہ سب ان کو اب آ جانا چاہیے ایکشن میں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان ناکام ہو جائیں گے, واپس چلے جائیں گے, وہی 2014 کا ہم پھر سے رپیٹ دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی اداروں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ بالکل, میں تو کہتا ہوں ان اداروں کو بہت پہلے حرکت میں آ جانا چاہیے. آپ لوگوں کی ضدوں کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ضدی ہے. گورنمنٹ کو, پورے ملک کو ایک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی انکوائری کروائیں یار, اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے یار, آپ ان کی انکوائری کروائیں, اور پوری اور انڈیپینڈنٹ ججز سے کروائیں, جس سے اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے اس سے انکوائری کروائیں. تو وہی جو الیکشن کے وقت انتخابات پہ جب دھاندلی کے الزامات ہو رہے تھے, جب 2013-2014 میں, بلکہ اس کے اگلے سال جب ناصر الملک صاحب نے وہ جوڈیشل کمیشن بنائی تھی, اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اس نتیجے کا ہم کرتے ہیں, ہم اعتماد کرتے ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن ہم اعتماد کرتے ہیں, کیا وہی ہونا چاہیے ریپیٹ؟ یار میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک اتنا سمپل سا مسئلہ تھا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے, جس ادارے کے ہیڈ سے وہ انکوائری کروانا چاہ رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کروانا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ چاہیے تھا اسی وقت کہتی. پارلیمنٹ میں مطالبہ اعتزاز احسن نے کیا, پارلیمنٹ میں عمران خان نے کیا, انہوں نے کہا اوکے. مجھے جو افسوس ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ ساری پاورز دیتے ہیں. مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے, پورے ملک کو کرائسس میں مبتلا کر کے اپنی ضد پہ بیٹھے ہیں. مجھے افسوس جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ, اور اس میں شاید صحافی بہت آگے تھے, جب افتخار چودھری صاحب اپنے عروج پہ تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک کو لے ڈوب گیا ہے اور عدلیہ کو ہر چیز میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب معاملہ اس طرح کا آ جاتا ہے, جب مسئلہ اس طرح کا بڑھ جاتا ہے, تو گھوم پھر کے پھر سب عدالت عظمیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شاید ہمیں اس طرح کی تنقید کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی انصاف کرنا ہے, اینڈ میں جوڈیشل کمیشن کو ہی امپاور کرنا ہے. آپ کی بات دیکھیں, میں صرف آپ کی بات کو فارورڈ اگر بالکل مکمل کر لوں میں, مجھے بس افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان اداروں کو, یہ سب آتے ہیں ایگزیکٹو کے نیچے. ہم جب سیاسی سوال کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس پہ جوڈیشری کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے,
سیاسی اداروں کو, ایگزیکٹو کے اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور عدلیہ کو فیصلے کرنے چاہیے. آپ جب وہاں سے بالکل ہی بے بس ہو کے عدلیہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی پھر حق بن جاتا ہے کہ وہ انٹروین کریں اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کریں اور لوگوں کو سمن کریں. پھر آپ میرے پہ, میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا اس پہ آپ پھر اعتراض کریں گے. میں آپ کو ابھی بتا دوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پارلیمنٹری ٹریڈیشنز پاکستان میں ہوتی, پارلیمنٹ کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی, پارلیمنٹ 70 سال سے کنٹینیوسلی کام کر رہی ہوتی, کوئی ملٹری انٹرونشنز نہ ہوئی ہوتی, تو کیونکہ وہ ملٹری انٹرونشنز ہوئے, یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایکسپرٹیز ہوتی, معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ انویسٹیگیٹ کرتی, پارلیمنٹ اپنا فیصلہ دائر کرتی اور پارلیمنٹ سزا دیتی. ایک منٹ پارلیمنٹ کی اگر بات کر لیں, مجھے مجلس شورا, مجھے لگتا ہے کہ جو آئین نے مجلس شورا کا اس میں کردار درج کیا ہے بہت خوبصورت ہے, بہت اہم ہے, ہماری جمہوریت کا وہ میں سمجھتا ہوں ڈی این اے ہے. لیکن ہماری پارلیمنٹ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. اب آپ ایک منٹ پارلیمنٹری ایکٹیویٹی پہ جناب ایک اگر بات مکمل کر لوں, ایک پارلیمنٹری ایکٹیویٹی کی میں آپ کو ایک خوبصورت مثال دے دوں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب وہ ہٹایا گیا, ان کو سپریم کورٹ نے ہٹایا, تو پھر بات کر رہے تھے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تب آپ کی کولیشن پارٹیز تھیں ساری, عوامی نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک, تو پارلیمنٹ کی جو ساری وہ تھی اتھارٹی تھی وہ اس میجورٹی پارٹی میں آ گئی ایک دم سے. میجورٹی پارٹی پیپلز پارٹی نے کہا فیصلہ کرے گی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. جب معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تک پہنچا تو سی ای سی نے کہا جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ when the parliament will function like, میں اگر ختم کر لوں, جب پارلیمنٹ اس طرح فنکشن کرے گا تو لوگوں کو مایوسی ہوگی. پارلیمنٹ needs to start acting like parliament. بتائیں دنیا میں ایسی پارلیمنٹس ایگزسٹ نہیں کرتی جو پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کرپشن چارجز کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی, نہیں کرتی ہیں ایسی پارلیمنٹ. کرتی ہیں نا, کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ کے ملک میں کیوں نہیں ایگزسٹ کر سکتی بھائی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کرتی ہے. 150 سال سے پرانا یہاں پر پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے, 150 سال سے. انگریزوں نے کم از کم 150 سال اس سے بھی پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا. اگر یہ ڈسرپٹ نہ ہوتا رہتا, اگر یہ اس میں انٹرونشنز نہ ہوتی رہتی, یہ پارلیمنٹری ٹریڈیشنز قائم ہوتی. پارلیمنٹ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہوتی کہ وہ اس طرح کے کرپشن کے چارجز کو انویسٹیگیٹ کر سکتی, انویسٹیگیٹ کرتی اور جو سزا دیتی وہ سب کو مقابلے قبول ہوتی. جناب 8 سال سے تو قائم ہے, اور سپریم کورٹ پہ اتنا بوجھ نہ پڑ رہا ہوتا. جناب 8 سال سے تو قائم ہے نا, انگلستان کی 8 سال پارلیمنٹ کیا کی مثال ہے نا. 8 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یار. پھر ہم انتظار کریں جی کہ 20-30 اور سال انٹرپٹڈ چلیں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے 70 سال ضائع کیے ہیں ملٹری کے ہاتھوں. چلیں آپ نے ضائع کیے ہیں. جناب آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں, وہ ماضی میں رہ گئیں, بات ختم ہو گئی. آپ اب ادھر آ جائیں, جب آپ دوسرے سال ایک نئے کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب آپ سویلین اداروں کے مسئلے کو پھر پرانے ملٹری آمریتوں پہ لگائیں گے تو وہ سویلین اداروں کو آپ مومنٹم نہیں دیں گے امپروو کرنے کے لیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. چلیں اگلے حصے میں اب بات کریں گے. سپریم کورٹ نے ذہنی مریض امداد علی کی جو پھانسی روکنے کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی. اس پہ ذرا بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. بات ہوگی عدالت عظمیٰ نے امداد علی کی جو پھانسی روکنے کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی. اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون فروغ نسیم صاحب. جی فروغ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بارسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عدالت عظمیٰ نے اسکیزوفرینیا کی بھی ڈیفینیشن دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر جو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے انڈر آتا ہے اس میں فال نہیں کرتا, اور یہ مسترد کر دی ہے امداد علی کی درخواست. کیا یہ پریسیڈنٹ بن گیا؟ جی بالکل بن گیا. تو اس کی اب آئندہ کے جو کیس ہوں گے اسی موضوع پہ ان پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی آرڈر ہے وہ سب پر بائنڈنگ ہے, تو لہٰذا اس کی آرڈر کی امپلیکیشن یہی ہے کہ جتنے بھی اب سبسیکوینٹلی کیسز آئیں گے
اور جتنی بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوں گی، ماتحت عدالتیں ہوں گی، ان کو اس آرڈر کی تعمیل کرنی پڑے گی، اس کے پرنسپل کو فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں اس ججمنٹ پہ کرٹیسائز کر رہی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی لکونہ آپ دیکھتے ہیں اس ججمنٹ میں، یا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ججمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میرے حساب سے اس میں ایسا کوئی لکونہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں آواز بلند کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ دو باتیں ہیں اس کے لیے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف پروسیڈنگز ہے، یعنی ایک دفعہ جو اس شخص کی جو سزا اور جزا کا جو مسئلہ تھا وہ اپیلیں ساری خارج ہو چکی، ٹھیک، اور یہ سیکنڈ راؤنڈ میں اس گراؤنڈ پہ سینٹنس رکوانے کی کوشش تھی کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کسی بھی انسینٹی اسٹیٹ آف افیئرس کا تعلق ہے، اس کے اندر مروج قانون صرف پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا جہاں کا یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس نے جو عمل کیا وہ اپنے اس کے قابو میں نہیں تھا، وہ اپنے ہوش سے باہر تھا۔ یعنی اس قسم کی انسینٹی ہونی چاہیے جس کو مینٹل ڈس آرڈر میں اس طرح شامل کیا جائے کہ جس وقت وہ یہ عمل کر رہا تھا تو اس کو اپنے کرنے پہ ہوش نہیں تھا، جو اس نے انٹینشن بنائی اس کو ہوش نہیں تھا، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو کے ایسے اس نے عمل کیے، اسٹیپس کیے۔ اب جو یہ اسکیزوفرینیا کی بات ہے، اس کے اندر کیونکہ یہ جو میڈیکل لٹریچر ہے وہ اس قسم کا موجود ہے کہ اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو کہ وہ سلیپ واکنگ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے، اور وہ سلیپ واکنگ ایسی چیز ہے کہ اس کو تو اپنا ہوش ہے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے عمل کو چاہے دنیا کا قانون ہو یا اسپریچول دینی قانون ہو تو اس کے اندر پھر اس کی معافی بھی ہے یا میٹیگیشن بھی ہے، لیکن اسکیزوفرینیا پر سے آئی تھنک از ناٹ انف ٹو اسٹاپ دی سینٹنس۔ تو یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے باہر بیٹھی ہوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ، ایک ساورن کنٹری کی سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ، تو اس کو سپورٹ کون کرے گا سپریم کورٹ کو؟ یہ ہمارا پولیٹیکل آرڈر جو ہے یہ سپورٹ کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو، یا کہاں سے پبلک کی لیول پہ سپورٹ لانی پڑے گی؟ کہ کون کرے گا سپورٹ سپریم کورٹ کو؟ وہ ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو انٹرنیشنل لابینگ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ چاہے انفیکٹ 2008 کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں تو وہ گورنمنٹس جو ہیں ان کا انٹرنلی کرائسس میں وہ رہی ہیں، تو ان کا فوکس نہیں رہا کہ باہر جو ہماری انٹرنیشنل لابینگ ہونی چاہیے تو وہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں آج کی تاریخ میں کوئی لندن میں یا دبئی میں یا سنگاپور میں یا نیو یارک میں یا لاس اینجلس میں انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن کا کوئی کیس کرنے جاؤں اور وہاں پاکستانی کلائنٹ ہو یا پاکستانی گورنمنٹ ہو تو اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمیشہ پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ ارے یہ تو ٹیررسٹ کنٹری ہے، یہ میل شوونسٹک کنٹری ہے، یہاں کسی قسم کے ہیومن رائٹس نہیں ہے، نہ اس کی انفورسمنٹ ہے، عورتوں کے ساتھ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، ساری طالبانائزیشن ہے۔ تو یہ ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ہمارے جو آربیٹریٹر تھے، پرنسپل آربیٹریٹر، اسی قسم کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ان کا دا سچویشن ان پاکستان از ویری ڈینجرس۔ تو یہ پرسیپشن ہے، اور اسی طرح پرسیپشن مٹتا ہے کہ ایک تو پاکستانی جو کمیونٹی وہاں باہر کے ملکوں میں ہے اس کو فائل کیا جائے، لیکن جب تک گورنمنٹل کوئی اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں بنے گا، اس کو ہر پورے دنیا جہاں میں اسپریڈ آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کی آرمی جو ہے اس سے زیادہ کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے دنیا جہاں میں جو کہ ٹیررزم کے خلاف ہے، لیکن اس کو برانڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹیررزم جو ہے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل لابینگ اس معاملے میں بالکل زیرو ہے، ہم سچ بھی نہیں بتا پاتے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک جناب۔ فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ شو میں آنے کا۔ تو جناب دیکھیں یہ تو
اگر اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایسے کوئی لکوناز اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں جو سسٹینیبل نہ ہو، یا دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈر بالکل پاکستان کی سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کر لے، پاکستان کی لیگل جو فٹرنٹی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لے. اس کے بعد دیکھیں نا، یہ بہرحال پاکستان از اے ساورن کنٹری. سپریم کورٹ اس ساورنٹی کی جو سب سے بڑی اتھارٹی، لیگل اتھارٹی مانی جا سکتی ہے، وہ تو یا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ ہو سکتی ہے. جب ہم امداد علی کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف کیونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، صدر پاکستان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ اس سزا کو کمیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پارڈن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل فورا جتنا پریشر کریں اس طرح کریں نہیں کریں، اس کی آبویسلی کوئی ادھر ویلیڈیٹی تو نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس کو ریویو میں بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس جو آخر کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ ریویو ہو سکتا ہے، لیکن اسی سپریم کورٹ کا اسی ججمنٹ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان شخص کو اسکیزوفرینیا کے جو شکار تھے تب سے جب بھی ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے لوور سے اینڈ تک، آخری سطح تک ان کو اسکیزوفرینیا ڈائگنوز ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اس مینٹل ڈس آرڈر میں نہیں آتی کہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس اور پریزن رولز کے ذریعے آپ کہیں کہ ان کی جو ایکسیکیوشن ہے اس کو مؤخر کر دی جائے. اس میں جو رولز ہیں وہ یہی ہیں 1974 کا کہ جو پریزن رولز ہیں 78 کے، اور 444 کا جو رول ہے اس میں یہ بیسک پروویژن ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ان کے ذہنی توازن اس طرح کے اس حد تک کمزور ہیں تو پھر مؤخر ہو جاتی ہے. نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ جو ہمارا پولیٹیکل آرڈر ہمیشہ ڈس ارے میں رہتا ہے، ہمیشہ. کبھی ایسا وقت نہیں آتا جب ڈس ارے سے باہر آئے. تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر آپ مطلب بالکل ایک عام بات کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. خیر، اس موضوع پہ ہمارا ذرا وقت کم ہو رہا ہے. آخر میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا، کیا پھر اس ملک میں کرکٹ بحال ہو سکے گا؟ دیکھیے گا ہمارے ساتھ. یہ پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن فرسٹ ایڈیشن سے بڑی ہوگی، زیادہ ایکسائٹنگ ہوگی، زیادہ بڑے سٹارز ہوں گے، اور فائنل جو ہے انشاءاللہ اس کا لاہور میں ہوگا. سن لیا آپ نے، پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا، اور لوگ تو ابھی سے ہی یہ جشن منا رہے ہیں، انتہائی ایکسائٹڈ ہیں. لاہور بھی آخر کار 2009 میں یار میرے لیے تو خوشی کی بات، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ فورن پلیئرز آئیں گے اور پاکستان میں کھیلیں گے. آسٹریلینز آئیں گے، سری لنکنز آئیں گے، اور یہ آ کے یہاں کے، اور بڑا مزہ آئے گا. آپ پہلے سے آپ فارنرز پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کو زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے جو اپنے پلیئرز ہیں کھیل رہے ہیں، اس لیول پہ کھیل رہے ہیں. یہ جو سری لنکن ٹیم پہ اٹیک کے بعد جو صورتحال بنی تھی نا کہ فورن ٹیمز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا جارٹ تھا آپ کے انٹرنیشنل امیج پہ. یہ اگر جن کو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بھی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا جارٹ. لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نیشنل لیول پلیئرز اب واپس ہوم ٹرف پہ کھیل سکیں گے اور اس سطح پہ کھیل سکیں گے کہ سب دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی جو ہوم ایڈوانٹیج تھی وہ نہیں تھی. اگر مصباح الحق شاہ جیسا کپتان آپ کے پاس ہوتا بھی نا، تو جو آپ نے کچھ 2009 کے بعد سے جو کچھ آپ جیتے ہیں، جو کچھ آپ نے اعزاز بھی حاصل کیے ہیں، وہ بھی نہ آپ حاصل کر پاتے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اب عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو کرکٹ میرا خیال ہے لاہور قلندرز کو بھی کر سکتا ہوں اور پشاور زلمے کو بھی کر سکتا ہوں. یہ تو جواب ہی نہ ہوا نا کہ لاہور قلندرز کو بھی، پشاور زلمے کو بھی، کوئٹہ وہ گلیڈیٹرز کو بھی، آپ دو اور بھی ڈال دیں. ہم نے اس پہ پول چلایا. ہم نے دیکھیں جی، ہماری ایسوسیشنز ان سٹیز کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اتنا گہرا رشتہ ہے، ایموشنل رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی جیت جائے تو ہمیں خوشی ہی. چلیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ جیتے گا کون، یہی بتا دیں، اور صرف ایک ٹیم کے ساتھ بتائیے گا پلیز.
میرا خیال ہے لاہور قلندرز وہ اصل میں لاہور قلندرز کے جو فینز ہیں ان کا دل بڑا دکھا. پچھلی بار اسلام آباد سے وہ شاید 8 وکٹ سے ہارے, پشاور سے وہ 9 وکٹ سے ہارے اور شروع میں ہی فارغ ہو گئے. تو انہی فینز نے پھر ان کا دل دکھتے دکھتے ادھر ادھر اپنی الیجنس ٹرانسفر کر دی. نہیں, لیکن دو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ فورن پلیئرز آئیں گے اور یہاں کھیلیں گے. دو انفرنسز آپ ان سے ڈرا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم پاکستانی حکومت جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹس کے حوالے سے کہ وہ فورنرز کو انوائٹ کرے گی کہ وہ پاکستان میں آ کے کھیلیں. اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ جو فورن پلیئرز ہیں وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں, ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی ارینجمنٹ سے کہ وہ یہاں پر آ کے کھیلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ فلائی ان اور فلائی آؤٹ بیسس پہ ہے, لیکن انشاءاللہ اسی طرح سیکیورٹی ارینجمنٹس ہماری امپروو کرتی جائیں گی کہ وہ مزید دیر تک رہ سکیں گے. لیکن جو آپ نے فورن پلیئرز کی بات کی ان کا بھی جذبہ دیکھنے والا ہے. کرس گیل نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کراچی کنگز نے مجھے سلیکٹ کیا کیونکہ میں بھی آخرکار کنگ ہوں. تو یہ اس طرح کی جو پچھلی بار ویو رچرڈز بھی کوچ بھی رہے سارا. لیکن ہمارے جو کچھ پلیئرز تھے جن پہ 2010 پہ کافی سنگین قسم کے الزامات تھے, سلمان بٹ اور محمد آصف. سلمان بٹ صاحب پچھلی بار ساری ہم نے ڈسکشن کی تھی, ان کو چنا نہیں گیا اور میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, جو ایک دن ٹیم میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام ہے کہ جب کپتان ہوتے ہوئے آپ اسپاٹ فکسنگ کریں تو اس میں آپ کی نہ امیج اور نہ پلیئر پن کی بحالی ہو سکتی ہے. آپ اتفاق کریں گے؟ ہاں یار اتفاق تو کریں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ اتفاق کریں گے. اتفاق کریں گے. اتفاق کریں گے. چلیں اس بار میرے خیال سے زیادہ اتفاق کیا ہے, اختلاف کم کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ان 2-3 لوگوں میں سے ہیں جو عمر صاحب کی طرح 2 ٹیموں سے زیادہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.